أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے سورہ یونس آیت نمبر 66 کے ساتھ۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، الا خبردار، انا بے شک، للہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ للہ دو الفاظ ہیں، لام اور اللہ۔ اللہ ہی کے لیے ہے کیا؟ من جو فی السماواتی آسمانوں پہ ہے، وہ من فی الارضی اور جو زمین پہ ہے۔ من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی کہ یہ لفظ استعمال ہوگا انسانوں کے لیے کیونکہ انسانوں کے پاس عقل ہے، جنوں کے لیے ان کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، فرشتوں کے لیے اللہ نے ان کو بھی عقل دی ہے۔ تو خبردار، بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں جو آسمانوں پہ ہیں اور جو زمین پہ ہیں۔ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ میں نے دو ترجموں میں فرق کیا ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا جو آسمانوں پہ ہے واحد کا ترجمہ، اب میں کہہ رہا ہوں جو آسمانوں پہ ہیں جمع کا ترجمہ۔ دونوں ترجمے ٹھیک ہیں۔ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، اس کا ترجمہ دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ پہلے نمبر پہ ہم بنا رہے ہیں ما کو نافیہ، کس کا معنی؟ نہیں کا معنی، اور الذین یدعون من دون اللہ یہ بنے گا یتبعوا کا فاعل، بلکہ ہم آغاز ہی یہاں سے کرتے ہیں الذین یدعون من دون اللہ، ترجمے کا آغاز کہ الذین وہ لوگ، یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما یتبعوا یہ نہیں پیروی کرتے، شرکاء کسی قسم کے شریکوں کی۔ پھر ترجمہ کر دوں، آغاز ہم نے کہاں سے کیا؟ الذین یدعون سے، کہ وہ جو یدعون پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے غیر کو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو، ما یتبعوا یہ نہیں پیروی کرتے، شرکاء کسی قسم کے شریکوں کی۔ شرکاء شریک کی جمع ہے۔ ترجمہ واضح کرنے کے لیے ابھی سے کچھ وضاحت کر دوں۔ مفہوم یہ ہوگا کہ جو لات کی عبادت کرتے ہیں، تو لات کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی کہ پتھر ہے، اور اگر لات کے پیچھے ایک بزرگ تھے، اور یقیناً تھے جیسا کہ عبداللہ بن عباس نے بیان کیا ہے، تو کیا وہ حقیقتاً اللہ کے شریک تھے؟ وہ تو انسان تھے، اللہ کی ملکیت تھے۔ جو اللہ کا مملوک ہو، جو اللہ کی مخلوق ہو، اور جو کمزور ہو، نیند سے مغلوب ہو جائے، بھوک سے اس کا برا حال ہو جائے، پیاس سے مرنے والا ہو جائے، وہ اللہ کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کے کسی قسم کے شریکوں کی پیروی نہیں کرتے۔ ہاں انہوں نے شریک بنایا ہوا ہے، لیکن وہ شریک ہے نہیں، شریک بننے کے لائق نہیں ہے۔ آج قبر والوں کی پوجا کریں تو وہ بھی کیا شیخ عبد القادریانی رحمہ اللہ اللہ کے شریک ہیں؟ لیکن انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ان کو اپنی طرف سے انہوں نے دیے ہوئے ہیں، نسبت کی ہوئی ہے کہ جناب وہ کیا ہیں؟ وہ غوث اعظم ہیں۔ کسی کو انہوں نے داتا کہا ہوا ہے، کسی کے بارے میں سمجھتے ہیں کوئی بیٹا دیتا ہے، کسی کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ رزق دیتا ہے، کسی کو یہ سجدہ کرتے ہیں، کسی کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں۔ انہوں نے کئی ایک کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے شریک نہیں ہے۔ یہ ان کا خیال ہے، ان کا گمان ہے، ان کا وہم ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ یہی ترجمہ جو پہلے دو دفعہ کر چکا ہوں، تیسری دفعہ کر رہا ہوں، پھر ہم دوسرے ترجمے کی طرف جائیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، ما یتبعوا
یہ نہیں پیروی کرتے شرکاء کسی قسم کے شریکوں کی. بلکہ اس کو تھوڑا سا آگے مکمل کر لوں. ان یتبعون الا الظن، ان کا معنی ان یہاں پہ نافیہ ہے. ویسے ان اگر کا معنی دیتا ہے شرطیہ، لیکن چونکہ آگے الا آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ ان کون سا ہوگا؟ نفی والا، کہ نہیں یتبعون یہ پیروی کرتے الا الظن مگر گمان کی. کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، کسی کے اللہ کا شریک ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. اللہ نے ان کو کبھی نہیں کہا کہ فلاں میرا شریک ہے اس کی عبادت کرو. تو نہ کوئی دلیل ہے اللہ کی طرف سے، نہ اللہ کے رسولوں کی طرف سے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے. تو یہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی. وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے یہ بھی ان نافیہ ہے کیونکہ آگے پھر اللہ آ رہا ہے. نہیں ہے یہ الا مگر یخرسون، اٹکلیں دوڑاتے، اندازے لگاتے، اٹکل پچو لگاتے. اب ہم کرنے لگے ہیں ترجمہ نمبر 2. اب کیا ہوگا؟ ما استفہامیہ. ما کیا ہوگا؟ استفہامیہ. اور یہ ما استفہامیہ مفعول بن جائے گا یتبعو کا، اور شرکاء مفعول بن جائے گا کس کا؟ یدعون کا. دیکھیں ما وہ کیا چیز ہے، کس چیز کی، ما کس چیز کی، یتبعو پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ تعالی کے علاوہ اور شریکوں کو. جو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور شریکوں کو، یہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ یعنی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے. کس دلیل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی اس کی دلیل ہے؟ کوئی نقلی، کوئی عقلی، کوئی آیت، کوئی حدیث؟ یہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ پھر دیکھ لیں، ہم پھر شروع ہو رہے ہیں کہاں سے؟ الذین یدعون سے. وہ لوگ یدعون جو پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ شرکاء اور شریکوں کو، اللہ کو چھوڑ کے اور شریکوں کو پکارتے ہیں. ما یتبعو یہ کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں؟ ان یتبعون الا الظن یہ نہیں پیروی کر رہے مگر گمان کی. حقیقت میں یہ گمان کے پیچھے لگے ہیں، وہم کے پیچھے. کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے جس کے پیچھے لگے ہوئے ہوں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ نہیں ہے یہ مگر اٹکلیں دوڑاتے. آیت کے شروع میں کیا کہا گیا تھا؟ کہ جو بھی آسمانوں پہ ہیں، جو کچھ بھی زمین پہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. للہ لام تملیک کے لیے، اللہ کی ملکیت ہے. تو ہر وہ چیز جس کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے وہ تو اللہ کی ملکیت ہے. اللہ ان تمام چیزوں کا مالک ہے. جو اللہ کی مملوک چیزیں ہیں وہ اللہ کی شریک کیسے ہو سکتی ہیں؟ کسی بھی لحاظ سے جن کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے وہ اللہ کے شریک بننے کے لائق نہیں ہے. مخلوق ہیں، بت ہیں تو ہاتھوں سے گڑے ہوئے ہیں، خود انہوں نے بنایا ہے، خود یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ان کی صفائی کرتے ہیں، یہ ان کو گرمی سردی سے بچاتے ہیں، یہ ان کو مٹی اتارتے ہیں. اگر قبر والے ہیں تو ان کو بھی قبر میں انہوں نے اتارا ہے، قبر انہوں نے بنائی ہے، غسل انہوں نے دیا تھا. ان کی قبر گر پڑے پھر یہ ٹھیک کرتے ہیں. کیونکہ جن کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے وہ ہر لحاظ سے محتاج ہیں، شریک بننے کے لائق بالکل نہیں ہیں. آیت نمبر 67 ہوا وہ الذی جس نے، یعنی کہ وہی ہے جس نے جعلا بنایا لکم تمہارے لیے، لام الگ ہے کم الگ ہے، تمہارے لیے بنایا. اللیلہ کس کو بنایا؟ رات کو. کیوں بنایا؟ لی تاکہ تسکنو تم آرام کرو،
تم سکون حاصل کرو فیہ اس میں، کس میں؟ رات میں، والنہار اور دن کو، کیا مطلب؟ دن کو بنایا مبصرا روشن، انا بے شک فی ذالک اس میں، لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً، آیات کئی نشانیاں ہیں، لقوم ایسی قوم کے لیے، یسمعون جو سنتی ہو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں دلائل دیے ہیں اپنی قدرت کے، دلائل دیے ہیں اپنے تنہا رب اور معبود ہونے کے۔ اللہ نے اس آیت میں تذکرہ کیا اپنی عظیم نعمت کا، اپنے عظیم احسان کا۔ قدرت کیا ہے، احسان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی۔ کیوں؟ تاکہ تمہیں اس میں آرام ملے، یعنی کہ اللہ نے رات کو ایسا بنایا کہ تمہیں سکون ملے، ان کے اندھیری بنایا ہے، تاریک بنایا ہے، اس میں سکون ہے، اس میں بہترین نیند آتی ہے تمہیں، اور تمہیں فریش ہونے کا موقع ملتا ہے، تمہارے اعضاء کو فریش ہونے کا موقع ملتا ہے۔ اور دن کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ روشن۔ کیا مطلب؟ روشن اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں حرکت کر سکو، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ دن کے وقت تم رزق تلاش کر سکو، محنت مزدوری کر سکو، تجارت کر سکو، کاروبار کر سکو۔ تو رات بھی اللہ کا احسان، دن بھی اللہ کا احسان، اور رات بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی، اور دن بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی۔ یعنی کہ رات کو لپیٹ کر دن کو لے آنا، اور دن کو لپیٹ کر رات کو لے آنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس رات اور دن کے معاملے میں لآیات، ایک نشانی نہیں ہے، اللہ کی کئی نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانیاں کس کو نظر آئیں گی؟ ان لوگوں کو جو ان باتوں کو دھیان سے سنیں، غور و فکر کریں، سوچیں، دھیان دیں، ان کو پتا چلے گا کہ رات اور دن کے اندر اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 68، قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ کفار نے کہا، انہوں نے کہا، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانے والوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ اتخذ اللہ، اللہ نے پکڑی ہے، اللہ نے بنائی ہے، ولدن، کوئی اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے، هو الغنی، وہی الغنی، مستغنی ہے، وہی بے نیاز ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ غنی ہے، بلکہ وہی، کیونکہ ہوا مبتدا جو ہے یہ بھی معرفہ، الغنی بھی معرفہ، خبر بھی معرفہ ہے، تو حصر پیدا ہو گیا۔ وہی مستغنی ہے، وہی بے نیاز ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ کوئی اور مستغنی اور بے نیاز نہیں ہے۔ لہو، اسی کے لیے ہے، مراد اس کی ملکیت ہے، اسی کے لیے ہے، ما، جو کچھ فی السماوات کے آسمانوں پہ ہے، وما، اور جو کچھ فی الارض زمین پہ ہے۔ ان عندکم، ان نافیہ ہے، نہیں ہے، عندکم تمہارے ہاں، من سلطان، کسی قسم کی کوئی دلیل، بہذا، اس بات پہ۔ من سلطان، من زائدہ ہے، تاکید کے لیے ہے، اسے ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس، کسی قسم کی کوئی دلیل، بہذا، اس پہ، اس پہ، کس پہ؟ اس بات پہ کہ اللہ کی اولاد ہے۔ کیا یہ استفہام توبیخ کے لیے، ڈانٹنے کے لیے ہے۔ کیا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ، ما، وہ کچھ، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ایک اور جرم بتایا۔ ایک جرم کیا تھا؟ کہ کئی اللہ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دینا، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی مخلوقات میں سے کسی نہ کسی کو اللہ کی اولاد قرار دے دینا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے نصرانی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے،
یعنی کہ اللہ کی اولاد ہو یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تو عیب ہے. انسان کی اولاد ہو یہ خوبی ہے. انسانوں میں سے جس انسان کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ پریشان رہتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، وہ دعائیں کراتا ہے، وہ علاج کراتا ہے. جہاں مختلف والدین بیٹھے ہوں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں، وہ وہاں پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ دیکھو ہر ایک کے پاس اولاد ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے. میرا کاروبار کون سنبھالے گا، میری زمینوں کا وارث کون بنے گا، بڑھاپے میں میرے کام کون آئے گا، میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعائیں کون کرے گا، میری قبر پہ کون آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی اولاد ہو یہ عیب ہے، کیونکہ اولاد کا لینا دلیل ہے کہ اولاد کی خواہش رکھنے والا اولاد کے بغیر ناقص ہے، اولاد کا محتاج ہے. اور اللہ تعالیٰ کامل ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اس لیے سبحانہ اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. اللہ کی قطعاً کوئی اولاد نہیں ہے. هو الغنی، تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ محتاج ہے اولاد کا. هو الغنی، وہی تو ایک ہے جو مستغنی اور بے نیاز ہر ایک سے، باقی سب محتاج ہیں اس کے علاوہ، سارے اس کے محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ اکیلا مستغنی بے نیاز ہر ایک سے. تو اس لیے اس کی اولاد نہیں ہے کیونکہ وہ مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اس کی اولاد کیوں ہو؟ پھر اس کے بعد یہ بات کی ذہن میں رکھو کہ جس کو تم اللہ کی اولاد قرار دیتے ہو وہ اللہ کی ملکیت ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی ملکیت ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کی ملکیت ہے، فرشتے اللہ کی ملکیت ہیں. تو جو مملوک ہو وہ اولاد نہیں ہے، اولاد مملوک نہیں ہوا کرتی، اولاد تو باپ کی جانشین ہوا کرتی ہے. اولاد باپ کی جانشین ہوا کرتی ہے، مملوک نہیں ہوا کرتی. یہ تو سارے مملوک ہیں. تو اس لحاظ سے بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور تم نے جو یہ بات کہی ہے اللہ کی اولاد ہے، اس کے اوپر تمہارے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے. بیٹھے بٹھائے ایسے بات بنا دی جیسے بیٹھے بٹھائے کسی کو اللہ کا شریک بنا دیا. نہ وہاں پہ کوئی دلیل تھی نہ یہاں پہ کوئی دلیل ہے. وہاں پہ بھی ایک وہم، ایک خیال، اور یہاں پہ بھی یہی. اللہ نے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ کیا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جن کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں؟ یعنی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، اللہ سے ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ کسی عام انسان کی طرف وہ بات منسوب نہیں کرنی چاہیے جس کی آپ کے پاس دلیل نہ ہو، اور تم اللہ کے طرف وہ چیزیں منسوب کرتے ہو جن کی حقیقت کا تمہیں علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس. آیت نمبر 69 قل تو کہہ دے ان الذین یفترون علی اللہ، بے شک وہ لوگ جو یفترون جھوٹ باندھتے ہیں، جو گڑتے ہیں. کیونکہ جھوٹ کا تذکرہ آگے الگ سے آ رہا ہے تو اب ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ گڑتے ہیں، ورنہ یفترون کا معنی جھوٹ گڑنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جھوٹ کا تذکرہ الگ آ گیا. بے شک وہ لوگ یفترون جو گڑتے ہیں علی اللہ تعالیٰ پہ الکذب جھوٹ، لا یفلحون یہ فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہو سکیں گے، سعادت نہیں پائیں گے، یہ ناکام ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کہ اللہ پہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا جرم ہے. اور یہاں پہ خاص طور پہ کون سا جھوٹ بولا گیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. تمہیں کس نے بتایا؟ کہ اللہ نے بتایا تمہیں. آیت نمبر 70 متاع فی الدنیا، تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا میں. تھوڑا سا کس کا معنی؟ متاع کی تنوین. یہ تنوین کس کے لیے ہوگی؟ تقلیل کے لیے. تھوڑا سا فائدہ ہے فی الدنیا، اس دنیا میں. ثم پھر الینا ہماری ہی طرف. الینا اصل میں دو الفاظ ہے، الا اور نا. پھر ہماری ہی طرف مرجعہم ان کا لوٹنا ہے. ثم پھر نذیق ہم چکھائیں گے ہم ان کو العذاب الشدید شدید عذاب بما کانوا یکفرون اس لیے کہ یہ کفر کیا کرتے تھے. ما مصدریہ. اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ جو عقائد لے کر یہ پھر رہے ہیں
اس سے ان کو دنیا میں تھوڑا بہت فائدہ مل جاتا ہوگا، لیکن ان کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ انہوں نے ایک دن مرنے کے بعد ہمارے پاس حاضر ہونا ہے، پھر ہم اس کفر کے اوپر جو یہ کر رہے ہیں انہیں شدید ترین عذاب دیں گے، شدید ترین عذاب ان کو چکھائیں گے مرنے کے بعد۔ تو اس میں وارننگ ہے، توبہ کرنے کی ترغیب ہے، اللہ سے رجوع کرنے کی ترغیب ہے۔ اور یہ جو ہے نا متاع فی الدنیا، تو اس سے پہلے ایک لفظ مقدر ہوگا، مثال کے طور پہ ذالک، یہ دنیا میں ہلکا پھلکا سا فائدہ ہے، عارضی فائدہ ہے، ختم ہو جانے والا فائدہ ہے۔ آیت نمبر 71 71، یہاں سے تذکرہ ہو رہا ہے نوح علیہ السلام کے واقعے کا، اور اس کے بعد تذکرہ ہوگا موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا۔ تو یہ واقعات کیوں ذکر کیے جاتے ہیں؟ یہ واقعات کیوں ذکر کیے جاتے ہیں قرآن کریم میں؟ اس میں کئی ایک فوائد ہیں۔ مثال کے طور پہ نمبر 1 فائدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل ایمان انہیں تسلی ملے کہ اگر آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، جھٹلایا جا رہا ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جو پہلے اللہ کے نبی آتے رہے ہیں اور جو پہلے اہل ایمان تھے ان کے ساتھ تم سے بھی برا سلوک ہوتا رہا ہے، انہوں نے صبر کیا، تم بھی صبر کرو۔ دوسرے نمبر پہ ان واقعات میں تنبیہ ہے، وارننگ ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے کے کفار کے لیے اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو تنگ کرنے والوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے بھی، جو بھی اہل ایمان کو تنگ کرے ان کے لیے تنبیہ ہے کہ تمہارے ساتھ وہی سلوک ہوگا، تمہیں ویسے سزا ملے گی جیسے سزا ملی تھی ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے نبیوں اور ان پہ ایمان لانے والوں کو تنگ کیا۔ تیسرے نمبر پہ یہ واقعات دلیل ہیں نبی علیہ السلام کے سچا رسول ہونے کی۔ وہ کیسے کہ نبی علیہ السلام تھے امی، وہ جو لکھنا نہ جانتا ہو اور جو اوپر دے کر پڑھنا نہ جانتا ہو۔ تو آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے کہ آپ نے پرانی کتابیں پڑھی ہوں، یہ معلومات دے رہے ہوں، مکہ میں ہی رہے ہیں، اہل مکہ کے سامنے رہے ہیں، کسی انسان کے پاس لکھنے پڑھنے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں، تو آپ کے اوپر یہ معلومات کیسے نازل ہو رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، کدھر سے اتنی گہری معلومات آپ کے پاس؟ نوح علیہ السلام کے اور ان کی قوم کی تفصیلی معلومات، باریک سے باریک معلومات، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی معلومات، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے اور آپ واقعی اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ان واقعات کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا، قرآن پہ غور کرنے والا اکتاتا نہیں ہے، اس کی دلچسپی قائم رہتی ہے۔ وہ واقعات جب پڑھتا ہے تو اس سے جو اس کی طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ان واقعات کے کئی فوائد ہیں، یہ چند ایک ذکر کیے گئے آپ کے سامنے، ورنہ کئی فوائد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں وَتْلُو، اور تو پڑھ، بہو کا معنی اور، اتلو تو پڑھ، فعل امر ہے، آرڈر، تو پڑھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خطاب کیا ہے، مخاطب کیا ہمارے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام، اور تو پڑھ علیہم، ان پہ، ان کے سامنے، نبأ نوح، نوح کی خبر، اذ قال، جب اس نے کہا، یعنی کہ نوح علیہ السلام نے، اذ جو ہے یہ بدل ہے کس سے؟ نبأ نوح سے۔ جب اس نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اصل میں کیا تھا؟ یا قومی، میم کے بعد یا بھی ہے جس کا معنی ہے میری، اے میری قوم، یا کا معنی اے میری قوم، ان کان کبورا، اگر بھاری گزرا ہے، اگر بھاری گزرا ہے، علیکم، تم پہ، مقامی، میرا کھڑا ہونا، میرا کھڑا ہونا،
مقامی کی یا کا مطلب میرا مقام کھڑا ہونا، یا مقام کا ترجمہ کر لے ٹھہرنا، میرا ٹھہرنا، وتذکیری اور میرا نصیحت کرنا، یا کا مطلب کیا میرا تذکیر نصیحت کرنا، اور میرا نصیحت کرنا بھی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ. فعل اللہ، فعلا دو الفاظ ہیں، فا الگ ہے، علا الگ ہے. فا تو علا اللہ، اللہ ہی پہ، ہی کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ عربی زبان کے جو قواعد ہیں ان کے لحاظ سے توکلت کو پہلے ہونا چاہیے تھا، اللہ کو بعد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت اللہ کو پہلے لے کر آئے ہیں تو اس سے کلام میں حصر پیدا ہوا. تو اللہ ہی پہ توکل، تو میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا. فَأَجْمِعُوا، فا کا معنی تو، اجمعوا تم پکا کر لو، پختہ کر لو، امرکم اپنے معاملے کو، وشرکاءکم، یہ جو واو ہے دھیان سے، یہ وہ واو ہے جو مع کے معنی میں ہے. مع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. فاجمعوا تم پکا کر لو، امرکم اپنے معاملے کو، وشرکاءکم اپنے شریکوں کے ساتھ، یعنی کہ اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر. ثم پھر، لا یکن نہ رہے، امرکم تمہارا معاملہ، امر معاملہ کم تمہارا، علیکم تم پہ، علا اور کم تم پہ نہ رہے تمہارا معاملہ، کیا نہ رہے؟ غمتن مخفی، مبہم پوشیدہ. ثم پھر، اقدو الیہ، اقدو تم کر گزرو، اقدو تم کر گزرو، الیہ میرے ساتھ. الیہ دو الفاظ ہیں، الا اور یا میرے، الا طرف ساتھ. پھر تم کر گزرو الیہ میری طرف، میرے ساتھ. ولا اور نہ، تنذرون تم مہلت دو، نی مجھے. اللہ رب العزت یہاں پہ تذکرہ کر رہے ہیں نوح علیہ السلام کا، کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں نے بڑی تبلیغ کی ہے، بہت تمہیں سمجھایا ہے، لیکن لگتا ہے کہ میرا تم میں رہنا اور میرا اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر نصیحت کرنا، یہ تم پہ شاق گزرا ہے، تم کو برا لگتا ہے، تمہیں اچھا نہیں لگتا. تو ٹھیک ہے، اگر تم کو برا لگتا ہے تو میں تو یہ کام نہیں چھوڑوں گا، میں تبلیغ کرتا رہوں گا، میں نصیحت کرتا رہوں گا، شرک سے روکتا رہوں گا، توحید بیان کرتا رہوں گا. میں نے اللہ ہی پہ توکل کیا ہے، تم نے میرے خلاف جو سازشیں کرنی ہے کر لو. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ اپنا معاملہ اکٹھا پکا کر لو، یعنی کہ مجھے قتل کرنے کے معاملے میں یا کسی اور طریقے سے نقصان پہنچانے کے معاملے میں جو تم سازش کرنا چاہتے ہو پکی کر لو. وَشُرَكَاءَكُمْ اور جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ان سے بھی مدد لے لو، تم بھی سارے اکٹھے ہو جاؤ اور اس معاملے میں مدد لے لو ان سے جن کو تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو. وہ اللہ کا شریک ہے نہیں لیکن تم سمجھتے ہو، ان کو بھی ساتھ ملا لو. پھر تمہارا معاملہ تم پہ مخفی اور پوشیدہ نہیں رہنا چاہیے، کھلا رہے، واضح طور پہ جو کرنا کرو. پھر اقدو الیہ میرے ساتھ کر گزرو جو تم نے عزم کر رکھا ہے، جو سازش تیار کی ہے اس کے اوپر عمل کرو، میرے ساتھ جو کرنا چاہتے کرو، قتل کرنے کی کوشش کرو، جو کرنا چاہتے کرو. ولا تنذرونی اور مجھے مہلت نہ دو، کر کے دیکھو. یعنی کہ میرا اللہ پہ توکل ہے، جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا تو مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے. تو یہ آیت پڑھ کر تسلی ہوتی ہی نہیں ہوتی اہل ایمان کو کہ آج اگر ہمیں اہل شرک تنگ کریں، اہل کفر تنگ کریں تو ہمارا بھی یہی جواب ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچانے میں تبھی کامیاب ہو سکو گے جب اللہ چاہے گا، اور جب اللہ چاہے گا تو پھر اس تکلیف سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور جو تکلیف اللہ نہیں چاہے گا وہ تم ہمارے اوپر مسلط نہیں کر سکو گے. اس لیے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، اسلام کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، کفر و شرک سے روکنا، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. آیت نمبر 72 72. فَإِن پس اگر
تولیتم تم اعراض کرو، تم منہ پھیر لو، فما تو نہیں، نافیہ تو نہیں، سألتو میں نے مانگا، میں نے سوال کیا تم سے، من اجرین کسی قسم کی اجرت کا، من زیادہ توکید کے لیے، کسی قسم کی اجرت کا، ان نہیں ہے، اجریہ میرا اجر، میری اجرت، یا کمنا میری، الا مگر علی اللہ، اللہ پہ، وہ امرتو اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان کہ اکونا میں ہو جاؤں، من المسلمین فرما برداروں میں سے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اعراض کرو، منہ پھیر لو، کس سے؟ میری دعوت سے، میری تبلیغ سے، اسے نہ سنو، اسے قبول نہ کرو، ایمان نہ لاؤ، تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں نے کون سا تم سے کوئی اجرت مانگی تو مجھے نہیں ملے گی؟ میں تو دعوت و تبلیغ کا کام فری میں کر رہا ہوں۔ تم اگر میری دعوت قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، توحید پہ نہیں آتے، تو میں نے تم سے کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کیا کہ مجھے کوئی نقصان ہوگا، مجھے کوئی گھاٹے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میری اجرت تو اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ اللہ سے مل کر رہے گی، تم ایمان لاؤ تب بھی، ایمان نہ لاؤ تب بھی۔ اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے بن کر رہوں، اہل اسلام میں سے بن کر رہوں، میں اس پہ عمل کرتا رہوں گا، اس کے مطابق چلتا رہوں گا۔ آیت نمبر 73 فَكَذَّبُوهُ پس انہوں نے اس کو جھٹلایا، فاکمنا پس، کذبو انہوں نے جھٹلایا، ہو اس کو، کنہوں نے؟ نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ فَنَجَّيْنَاهُ تو نجینا ہم نے نجات دی، ہم نے بچایا، ہو اس کو، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ اور ان کو، من جو معہو اس کے ساتھ تھے، کس کے ساتھ؟ نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی میں۔ یہاں پہ الفلک یہ واحد کے لیے ہے، ورنہ لفظ الفلک کبھی واحد کے لیے ہوتا ہے، کبھی جمع کے لیے، لیکن یہاں پہ واحد کے لیے، کیونکہ ہمیں پتا ہے وہ کشتی ایک ہی تھی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ باؤ اور جعلنا ہم نے بنایا، ہم ان کو، خلائف جانشین، خلائف جمع کس کی؟ خلیفت ان کی، جانشین۔ وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کیا، الذین ان لوگوں کو، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، فانظر پس تو دیکھ، تو غور کر، کیفا کیسے، کانا تھا، عاقبت انجام، المنذرین ڈرائے ہووں کا، ڈرائے ہوئے لوگوں کا، کیسے تھا انجام ان کا جن کو ڈرایا گیا تھا، جو ڈرائے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے، اور قرآن ایک چیز کو کہیں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے اور کہیں اختصار کے ساتھ۔ تو یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، نبی ماننے سے انکار کیا، ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا، تو پھر اللہ کا کیا آیا؟ عذاب آیا، طوفان آیا۔ تو ہم نے بچایا نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں بیٹھے تھے، وہ اہل ایمان تھے، اور انہی لوگوں کو ہم نے زمین میں جانشین بنایا۔ کیا مطلب؟ باقی لوگ ختم ہو گئے، جو ختم ہو گئے اس طوفان میں، ان کے بعد ان کے جانشین زمین پہ یہی لوگ بنے جو کشتی میں تھے، اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ بس تو دیکھ، یعنی کہ غور کر، کیسا تھا انجام ان کا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ اچھا، کیا اب اس آیت میں وارننگ نہیں ہے نبی علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین اور کفار کے لیے؟ وہ بھی اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے تھے علیہ السلام، تو ان کے لیے وارننگ ہے کہ اگر تم ایسے ہی جھٹلاتے رہے تو تم پہ کہیں وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پہ آیا تھا جنہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ اور اسی میں تسلی بھی ہے اللہ کے نبی کے لیے، اہل ایمان کے لیے، کہ آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے تو نوح علیہ السلام کو بھی پریشان کیا گیا تھا،
پھر جب اللہ کا عذاب آیا تھا تو اللہ نے انہی کو بچایا تھا، باقی سب ظالموں کو غرق کر دیا تھا۔ تو آپ دیکھ لیں کیسے تھا انجام ان کا، جو ڈرائے جا چکے تھے، کہ جن کو تبلیغ کی جا چکی تھی، وارننگ دی جا چکی تھی، دیکھیے ان کا انجام کیسا ہوا۔ پھر تو ایسا ہی انجام کہیں ان کا نہ ہو جو اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ آیت نمبر 74 74، ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا، من بعدہ اس کے بعد، کس کے بعد؟ نوح علیہ السلام کے بعد، رسولاً کئی رسولوں کو، الی قومہم ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم تو یا پس، جاؤ وہ آئے، ہم ان کے پاس، آگے کیا آگئی با، اب ترجمہ کیا کریں گے؟ پس وہ لے کر آئے، ہم ان کے پاس، بالبینات وعدے دلائل، وعدے نشانیاں، فما کانو پس وہ نہیں تھے، ما نافیہ، وہ کون؟ وہ لوگ، پس وہ نہیں تھے، لیؤمنو کے ایمان لائیں، بما اس چیز پہ، ما کذبوا بھی جس کو وہ جھٹلا چکے تھے، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، نطبع ہم مور لگاتے ہیں، علی قلوب المعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے کئی رسول بھیجے، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، ہود علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو، کئی رسول ہم نے بھیجے، ہر رسول کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، الی قومہم، ہر رسول کو اس کی، اس سے پتہ چلا کہ وہ رسول پوری دنیا کے لیے نہیں تھے، اپنی اپنی قوم کے لیے تھے۔ یہ ہمارے نبی ہیں جو پوری دنیا کے لیے ہیں اور قیامت تک کے لیے ہیں۔ اچھا، یہ رسول آئے اور دلائل بھی لے کر آئے، حق کے دلائل بھی لے کر آئے، معجزات بھی لے کر آئے، لیکن وہ لوگ اس چیز پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے جس کو پہلے جھٹلا چکے تھے۔ یہ کہ جو ہی نبی آیا، نبی نے دعوت دی، انہوں نے جھٹلا دیا۔ اب نبی نے معجزات پیش کیے، دلائل پیش کیے، لیکن اپنی ضد پہ قائم رہے کہ جس چیز کو غلط کہہ دیا وہ غلط رہے گی۔ اب جتنے بھی آپ دلائل دیں ہمارے اوپر یہ اثر انداز نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم مور لگاتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پہ، چنانچہ پھر ان میں ایمان داخل نہیں ہوتا۔ یہ سزا ملتی ہے کس چیز کی؟ ایک بار حق کو جھٹلا دینے کی۔ جب حق آئے فوراً مان لینا چاہیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ مور لگا دے اور بعد میں حق آپ کے دل میں داخل ہی نہ ہو، آپ کا دل حق کو قبول ہی نہ کرے، ایمان کو قبول ہی نہ کرے، تو حق کو فوراً مان لینا چاہیے۔ آیت نمبر 75 75، اب یہاں سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا، یعنی کہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ ختم ہوا۔ ثم پھر، بعثنا ہم نے بھیجا، من بعدہم ان کے بعد، ان رسولوں کے بعد، موسیٰ کو اور ہارون کو، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی آیتوں کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا پس وہ بہت بڑے بنے، بہت کس کا معنی ہے؟ سین، بس انہوں نے بہت تکبر کیا، بس وہ بہت بڑے بنے، وکانو اور وہ تھے، قوما مجرمین جرم کرنے والے لوگ، اور وہ تھے مجرم لوگ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ ہم نے ان رسولوں کے بعد جن کی طرف اشارہ اوپر ہم نے کیا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف، وملئہ اور فرعون کے سرداروں کی طرف۔ کیا فرعون کے سردار تھے؟ مراد یہ ہے فرعون کی قوم کے سردار، جو فرعون کے دربار میں بیٹھنے والے، اس کی قریب رہنے والے۔ اچھا، ہم نے بھیجا ان کو بھی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ یہ کون سی نشانیاں؟ یہ 9 نشانیاں، جی ہاں، جن کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، الاسراء میں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح طور پہ نشانیاں دی تھیں۔
آپ ان میں سے کوئی ایک بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جی، عصا اور ہاتھ، اور چڑیاں، من اور سلوا، تو یہی میں آپ کو آزمانا چاہتا تھا، پہلے بھی کئی دفعہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں، من اور سلوا نہیں داخل ہوگا یہاں پہ، کیونکہ من اور سلوا یہ تو وہ نشانیاں ہیں جو فرعون کے غرق ہونے کے بعد سامنے آئی تھی. یہاں پہ وہ نشانیاں مراد ہیں جو فرعون کے غرق ہونے سے پہلے فرعون کے لیے تھی. من اور سلوا تو موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے تھی. تو یہ پہلے پھر کون سی ہے؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مجرمین، سورہ اعراف آیت نمبر 133 133. اور ید بیضاء اس میں داخل ہوگا، یعنی کہ ہم نے جو نشانیاں دی وہ کیا تھا؟ طوفان آ گیا. موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے رجوع کیا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس عذاب کو اٹھا لے، ہم ایمان لے آئیں گے. انہوں نے دعا کی، اللہ نے عذاب کو اٹھا لے، نہیں ایمان لائے. الجرادہ، ٹڈیاں، فصل کو کھانے والی، وہ ان کا ان کے عذاب آ گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ دعا کریں اللہ اس کو اٹھا لے، ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ نے اٹھا لیا، پھر نہیں ایمان لائے. ملقوم مالا، پھر جمعے، ہر چیز میں جمعے نظر آئیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے یہ وعدہ کر لینے پہ کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ نے اس کو بھی اٹھا لیا. وظفا دیا، پھر مینڈک، ہر برتن میں مینڈک، ہر بستر پہ مینڈک. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا ہم ایمان لے آئیں گے. انہوں نے دعا کی، اللہ نے اس عذاب کو بھی اٹھا لیا، پھر نہیں ایمان لائے. والدم، پھر جو برتن اٹھاتے اس میں خون، پانی پینے لگتے اس میں خون، کھانا اس میں خون. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 9 نشانیاں اللہ نے دی تھیں، ان میں سے 2 وہ بھی ہیں جن کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ عصا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، جو کیا بن جاتا تھا؟ سام بن جاتا تھا. اور کیا تھا؟ ہاتھ تھا. یہ اس کو ڈالتے کہاں؟ اپنے گریبان میں، وہ چمکتا ہوا باہر نکلتا. تو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے دی. اس کے باوجود فاستکبروا، انہوں نے تکبر کیا، ان کے ایمان نہیں لائے، اور وہ مجرم قسم کے لوگ تھے. آیت نمبر 76 فلما، پس جب، جاء آیا، ہم ان کے پاس، الحق حق، من عندنا ہماری طرف سے، قالوا انہوں نے کہا، انا بے شک، ہذا یہ، لا البتہ، سحر جادو ہے، مبین واضح طور پہ. یعنی جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا، ایمان لانے کے بجائے الٹا انہوں نے کہا کہ یہ تو واضح طور پہ جادو ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے، تو جادو ہے. ایسے کئی جادوگر ہمارے پاس ہیں، ہمارا مصر بھرا پڑا ہے ایسے جادوگروں سے. آیت نمبر 77 قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا، یہ حمزہ استفہام کے لیے، سوال کے لیے ہے، انکار کے انداز میں، کیا تقولون، تم کہتے ہو، للحق، حق کے لیے، حق کے بارے میں، لما، جب، جا، وہ آیا ہے، کم، تمہارے پاس. کیا مطلب؟ یعنی کہ کیا تم حق کے بارے میں یہ الفاظ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ کیا، سحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ یہ بھی سوالی انداز ہے، انکار کے انداز میں، یہ کہ جادو نہیں ہے، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور نہیں فلاح پاتے، نہیں کامیابی پاتے، الساحرون، جادوگر. موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اعتراض کا 3 طرح جواب دیا. انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ جو تم لے کر آئے ہو سب نشانیاں، یہ تو جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ حق آیا ہے، اور تم حق کو قبول کرنے کی بجائے الٹا کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے. اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ غور تو کرو ذرا اس کے اوپر، یہ جادو ہے؟ جادو ایسا ہوتا ہے؟ ولا یفلح الساحرون، جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے، میں تو کامیابی پا رہا ہوں، مجھے تو کامیابیاں مل رہی ہیں. اور آگے چل کر آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ان کے جادوگروں پہ بھی چھا گئے تھے. آیت 78 قالوا، انہوں نے کہا، فرعون اور فرعون کے سرداروں نے، فرعون کی قوم نے، کیا،
جئتا تو آیا ہے نا ہمارے پاس، لی تاکہ، لام تعلیل کے لیے، تاکہ، تلفیتا تو پھیرے نا ہمیں، ہم ما یہ اصل میں کیا تھا، ان اور ما، اس چیز سے، وجدنا ہم نے پایا، علیہ جس پہ، آباءنا اپنے باپ دادا کو، نا اپنے ہمارے آبا باپ دادا کو، وتکون اور ہو جائے، یعنی کہ تاکہ ہو جائے، بریکٹ میں کیا ہوگا، تاکہ، اور ہو جائے، لکما تم دونوں کے لیے، لام کے لیے، کما تم دونوں، دیکھیں ایک ہوتا ہے کا، واحد کو کہتے ہیں کا، تو ایک، کم جمع کری تم سب، کما تم دونوں، اور تاکہ ہو جائے، لکما تم دونوں کے لیے، الکبریاء بڑائی، فی الارض زمین میں، اس زمین میں، وما اور نہیں، نحنو ہم، لکما تم دونوں کے لیے، بمؤمنین ایمان لانے والے، تصدیق کرنے والے، مؤمنین جمع ہے مؤمن کی، مومن تصدیق کرنے والا، ایمان لانے والا، یقین رکھنے والا، لیکن ساتھ مومنین سے پہلے با بھی آ گئی ہے، یہ با ہے زائدہ توکید کے لیے، کس کی تاکید، ما کی نفی کی، ما کا مطلب نہیں، اب با کے ساتھ ملا کے ہم ہرگز نہیں ہیں تم دونوں پہ ایمان لانے والے، ہم ہرگز نہیں ہیں تم دونوں پہ یقین کرنے والے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں دیکھیں تو ظاہر ہے کہ پبلک متاثر ہو رہی تھی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اثرات کو دور کرنے کے لیے ایک تو یہ تہمت لگائی کہ یہ جادو ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہا کہ اے موسیٰ کیا تو اس لیے آیا ہے تاکہ ہمیں اس دین سے تو پھیر دے جس پہ ہمارے آباء و اجداد تھے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، آج بھی آپ ان لوگوں کو توحید کی دعوت دیں جو قبر پرست ہیں، جو قبر والوں کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں، جو قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور انہیں شرک سے بھی روکیں، بدعات سے بھی روکیں، تو کہیں گے اچھا ہمارے بڑے غلط تھے۔ اور اگر ان میں سے کوئی متاثر ہو رہا ہوگا توحید والے کی دعوت سے تو باقی اس کو سمجھائیں گے، اور تیرا والد غلط تھا، ہمارے بڑے غلط تھے، یہ کل کا یہ چھوکرا یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو آج بھی ایسے باتیں کی جاتی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ تو ہمیں پھیرے اس راستے سے جس پہ ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، اور تاکہ تم دونوں کے لیے بڑائی ہو جائے، بادشاہت ہو جائے زمین میں، لیکن تم بادشاہ بننا چاہتے ہو، اصل میں چکر صرف اقتدار کا ہے، چکر پیسے کا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ہم تمہاری باتوں میں آنے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے اوپر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے اہل توحید کی دعوت کو ناکام کرنے کا، ان کی طرف سے جو اہل شرک ہوں، جو اہل کفر ہوں۔ آیت نمبر 79 وقال اور کہا فرعون، کس نے؟ فرعون نے، ائتو تم آؤ، نی میرے پاس، آگے کیا آگی با، اس با کو کہتے ہیں با تا دیا، اب میں نے ہوگا تم لاؤ میرے پاس۔ فرعون اپنی قوم سے کہہ رہا ہے، اور کہا فرعون تم لاؤ میرے پاس، بکل ساحر علیم، کلی ہر ساحر جادوگر، علیم جو خوب ماہر ہو، جادو کے معاملے میں پورا عالم ہو، ماہر ہو، علم رکھتا ہو، صحیح معنوں میں پوری مہارت رکھتا ہو۔ اور کہا فرعون نے تم میرے پاس لے کر آؤ ہر ایسے جادوگر کو، علیم جو خوب ماہر ہو۔ یعنی کہ اس ایسے پتہ چلا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے مدد لی، کن سے؟ جادوگروں سے، اور کہتا اپنے آپ کو کیا کہ میں رب ہوں، کہتا اپنے آپ کو کیا ہے؟ رب ہوں، اور محتاج ہو گیا کن کا؟ جادوگروں کا۔ اور یہ بھی نہیں جانتا کہ جادوگر ہے کہاں پہ، یہ بھی دوسروں کی ڈیوٹی لگا رہا، بھی کلاس کرو کوئی۔ پھر بھی لوگ اندھے تھے جو اس کے پیروکار تھے، اور ان کو عقل نہیں آئی۔ آیت نمبر 80 فلما پس جب جا آئے السحرۃ جادوگر، السحرہ جمع ہے ساحر کی، پس جب آئے جادوگر، قال کہا، لہم ان کے لیے، ان سے، کس نے کہا؟
موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ القو، تم ڈالو، ما جو، انتم تم ہو، ملقون ڈالنے والے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اختصار سے بیان کیا کہ جادوگر آئے تو مقابلہ شروع ہوا، جبکہ دیگر صورتوں میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ جب آئے تو فرعون سے پہلے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ کوئی انعام گرام، ان کا بہت کچھ ملے گا اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے قریبی ساتھی بن جاؤ گے۔ تو پھر وہ میدان میں آئے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین۔ جی ہاں، کہ آئے موسیٰ آپ پہلے اپنا فن پیش کریں گے یا ہم اپنا فن پہلے پیش کریں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا القو، تم پیش کرو جو تم پیش کرنے والے ہو، تم پھینکو جو پھینکنے والے، جو ڈالو جو ڈالنے والے ہو۔ آیت نمبر 81 فلما، پس جب القو، انہوں نے ڈالا، یعنی کیا مطلب؟ جو ڈالنا تھا ڈالا۔ قال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم بہ، وہ چیز جسے تم لے کر آئے ہو۔ ما یہاں پہ کیا ہے؟ وہ چیز، جی اسم موصول ہے، جی تم آئے ہو، آگے کیا آگی؟ با، معنی کیا ہو گیا؟ لائے۔ وہ چیز جس کو تم لائے ہو، ہی جس کو، وہ چیز جس کو تم لائے ہو، السحر، وہ جادو ہے، وہ جادو نہیں ہے جو میں لے کر آیا تھا، یہ جادو ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سیبطلہ، سین کا معنی ان قریب، یبطلہ باطل کر دے گا، ہو اس کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یصلح، نہیں درست کرتا، نہیں سنوارتا، عمل المفسدین، فساد کرنے والوں کے عمل کو۔ تو یہاں پہ اللہ نے بیان کیا کہ جب ان لوگوں نے اپنی رسیاں پھینکی، اپنے ڈنڈے پھینکے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو یہ جادو ہے، اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں یا لاؤں گا وہ جادو نہیں ہوگا، تمہارا یہ عمل جادو ہے۔ اور اس کے دلائل، جادو ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا، اس کی حقیقت ابھی سامنے آ جائے گی۔ فساد کرنے والوں کے عمل کو اللہ تعالیٰ درست نہیں کرتا، ان کو سنوارتا نہیں ہے۔ آیت نمبر 82 وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، واو کا معنی اور، یحق ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق کا، کس کو؟ حق کو، بکلماتہ، اپنی باتوں کے ساتھ، ولو، اور اگرچہ، کاریہا، ناپسند کریں، برا جانے، المجرمون، مجرم لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو ثابت کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے، اس کو فتح دیتا ہے، آخری فتح اسی کو ملتی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ حق بات کو ثابت کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، بکلمات ہی، اپنے کلمات کے ساتھ۔ اپنے کلمات کے ساتھ اس کا کیا معنی ہے؟ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے وعدوں کے مطابق، اپنی، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ اللہ حق کو غلبہ دے گا بالآخر۔ مثال کے طور پہ ہمارے قرآن میں بھی آیت موجود ہے، کئی مقامات پہ ایسی آیات موجود ہیں، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم مدد کرتے ہیں، ہم غلبہ دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ایمان لانے والوں کو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے بکلمات ہی، اپنے کلمات کے مطابق، اپنے وعدوں کے مطابق۔ دوسرا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حق کو ثابت کرتا ہے بکلمات ہی، اپنے کلمات کے ساتھ، یعنی کلمہ کن کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے ہو جا، اور ہو جاتا ہے۔ اچھا، اللہ یہ کام کرتا ہے اگرچہ مجرم لوگ اس کام کو ناپسند کریں۔ تو یہاں پہ واضح ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور جادوگر کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ دیگر صورتوں میں وضاحت آتی ہے کہ جب جادوگروں کو احساس ہوا کہ یہ تو جادو نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، کیونکہ وہ جادو کے ماہر تھے، وہ سمجھ گیا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا یہ جادو نہیں ہے، تو فوری طور پہ موسیٰ علیہ السلام پہ اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پہ ایمان لے آئے، یعنی کہ حق بالکل واضح ہو گیا، حجت سب پہ قائم ہو گئی، اب کسی کے پاس عذر نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
آیت نمبر 83 فما تو نہیں آمنا ایمان لائے لموسیٰ موسیٰ کے لیے موسیٰ پہ الا مگر ذریۃ چند لوگ چند لڑکے من قومہ اس کی قوم میں سے علی خوف من فرعون فرعون کے خوف کے باوجود، علاقہ میں آپ کیا کر لیں باوجود، فرعون کے خوف کے باوجود، وملئہم اور اپنے سرداروں، اور فرعون اور اپنے سرداروں کے خوف کے باوجود، ان یفتنہم کہ وہ کون فرعون، کہ وہ یفتنہ ہم ان کو، کہ وہ ان کو یفتنہ فتنے میں ڈال دے گا، وہ ان کو فتنے میں ڈال دے گا، وَإِنَّا اور بے شک فرعون لعال لام الگ ہے عال الگ ہے، البتہ سرکش تھا فی الارض اس زمین میں، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ کون فرعون لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ لام کا معنی کیا البتہ یقیناً بے شک وہ البتہ من المسرفین حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ المسرفین جمع ہے کس کی؟ مسرف کی، حد سے تجاوز کرنے والا ایک، مسرفین جمع ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا کہ مقابلہ ہوا، حق وعدے ہوا، اب چاہیے تھا کہ ساری دنیا ایمان لے آتی، جیسے جادوگر ایمان لے آئے تھے۔ جب جادوگر ایمان لے آئے جن کو مقابلے میں اتارا گیا ہے، اب تو ساری دنیا کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے الا ذریۃ مگر چند لوگ، من قومہ اس کی قوم میں سے۔ کس کی قوم میں سے؟ یہاں پہ علماء کرام کے دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ فرعون کی قوم میں سے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں ایمان لائے مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند لوگ۔ اور یہ قول ہے، اس قول کو اختیار کرنے والوں میں پیش ہے، اس قول کو یعنی کہ اس کی تائید کرنے والوں میں سے پیش ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ نہیں ایمان لائے مگر چند لوگ اس کی قوم میں سے۔ کس کی قوم میں سے؟ فرعون کی قوم میں سے۔ معذرت میں الٹ کر بیٹھا ہوں، یعنی کہ ابن کثیر رحمہ اللہ وہ فرعون والے قول کے ساتھ ہے، اور امام ابن جریر طبری جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے قول کے ساتھ ہے۔ جی ہاں، اور راجح قول انشاءاللہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ والا ہے، مضبوط قول جو ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو بہت جلدی ایمان لے آئی تھی موسیٰ علیہ السلام پہ، بہت جلدی ایمان لے آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ۔ اصل مسئلہ کس کا تھا؟ فرعون کی قوم کا، قبطیوں کا مسئلہ تھا، بنی اسرائیل کا مسئلہ نہیں تھا۔ ایمان لانے کے لحاظ سے بنی اسرائیل نے ویسے تنگ کیا موسیٰ علیہ السلام کو، پریشان کیا ہے، بہت عجیب و غریب حرکتیں کی ہیں، لیکن عام طور پہ وہ ایمان لا چکے تھے۔ تو نہیں ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پہ مگر چند لڑکے، چند لوگ، من قومہ اس کی قوم میں سے۔ کس کی قوم میں سے؟ فرعون کی قوم میں سے، علی خوف من فرعون وملئہم، اور یہ چند لوگ بھی فرعون سے ڈرنے کے باوجود اور اپنے سرداروں کے ڈر کے باوجود ایمان لائے۔ اپنے سردار یعنی کہ قبطی، لیکن اگر آپ وہ تفسیر لیں گے کون سی؟ موسیٰ علیہ السلام والی کے من قومہ ہی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، تو پھر ہوگا فرعون کے ڈر کے باوجود اور اپنے سردار جو بنی اسرائیل میں سے سرکش قسم کے سردار تھے ان کے ڈر کے باوجود۔ اچھا، اب فرعون کا ڈر کیا تھا؟ ان یفتنہم، یہ بدل ہے فرعون سے۔ فرعون کا ڈر کیا تھا؟ ڈر اس بات کا تھا کہ ان یفتنہم، کہ ان کو فتنے میں ڈالے گا، ان کو تکلیفیں دے گا، ان کو سزائیں دے گا، آزمائشوں میں مبتلا کرے گا۔ اس کے باوجود یہ لوگ ایمان لے آئے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون زمین میں بڑا سرکش تھا، زمین سے مراد مصر کی زمین۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا،
رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، معبود ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ آیت نمبر 84 84، وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اصل میں کیا تھا، یا قومی، ان اگر تم ہو، آمن تم ایمان لا چکے، باللہ اللہ تعالیٰ پہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لا چکے ہو، فعلیہ، تو اسی پہ، توکلو، تم توکل کرو، بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم ہو اسلام لانے والے، اگر تم ہو مسلمان، اگر تم ہو فرما برداری کرنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اس واقعے کے بعد تکلیفیں بڑھ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ فرعون کی طرف سے ظلم بڑھ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اب اپنی قوم کو حوصلہ دے رہے ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں، اگر تم واقعی اللہ پہ ایمان لا چکے ہو، فعلیہ، تو اسی پہ توکل کرو، اسی پہ بھروسہ کرو، اگر تم ہو واقعی اسلام لانے والے، کہ تم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کر رہے ہو، تو پھر اللہ پہ توکل کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اللہ رب العزت اچھا نتیجہ لے کر آئے گا۔ آیت نمبر 85 85، فقالو، تو انہوں نے کہا، علی اللہ، اللہ ہی پہ توکلنا، ہم نے توکل کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ جو ہے توکل لفظ بعد میں آتا ہے، اور اللہ پہ یہ پہلے آتا ہے، توکل کا لفظ بعد میں آتا ہے، تو معنی کیا پیدا ہوتا ہے، حصر کا، ہی کا۔ تو انہوں نے کہا اللہ ہی پہ توکلنا، ہم نے توکل کیا، بھروسہ کیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعل، تو نہ بنا، نہ ہمیں، فتنتن، فتنہ، ازمائش، للقوم الظالمین، ان ظالم لوگوں کے لیے، لل، لام کا معنی کے لیے، قوم ظالمین، ان ظالم لوگوں کے لیے۔ اگر یہ ایک آدمی پڑھ لیتے ہیں، واہ، اور نجی، تو نجات دے، تو بچا نہ ہمیں، برحمتی کا، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، اس کافر قوم سے۔ تو یہ ہے دعا کن کی، بنی اسرائیل کی۔ اچھا، دعا کرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پہ توکل کیا ہے۔ کس پہ توکل کیا ہے؟ اللہ پہ توکل کیا ہے۔ تو گویا کہ اپنا نیک عمل اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں دعا کرنے سے پہلے۔ دوسرے نمبر پہ کہا ربنا، اے ہمارے رب، تو یہ بھی اللہ کو وسیلہ دینا ہے اللہ کے رب ہونے کا، اے ہمارے رب۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے نیک اعمال کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو بھی وسیلہ بنا سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے ناموں کو وسیلہ بناؤ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، لا تجعلنا، اے اللہ ہمیں نہ بنانا، فتنتن، فتنہ، ان ظالم لوگوں کے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جو مشہور اور واضح قول ہے اس آیت کی تفسیر میں وہ یہ ہوگا کہ یا اللہ اگر اسی طرح ہمیں مار پڑتی رہی اور ہم تکلیفیں سہتے رہے اور یہ ہماری پٹائی کرتے رہے، ہمیں قتل کرتے رہے، تو پھر یہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم حق پہ ہیں اور یہ غلط ہیں۔ اگر یہ سچے ہوتے تو ان کا رب ان کی مدد کرتا، تو پھر یہ فتنے میں پڑ جائیں گے، ان کی گمراہی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یا اللہ ہمیں ان کے لیے فتنہ نہ بنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ اس کی تفسیر ہو سکتی ہے، اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، کیا مطلب؟ یا اللہ ہمیں ایسا نہ بنا کہ یہ ہماری پٹائی کرتے رہیں، ظلم کرتے رہیں، اور ہمارے کئی ساتھی یہ تکلیفیں برداشت نہ کر سکیں اور پھر کافر بن جائیں۔ یہ بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ پہلا قول زیادہ واضح ہے، ربنا، ہمارے رب، لا ہمیں بنا فتنہ، للقوم الظالمین، ان ظالم لوگوں کے لیے، ونجینا، اور تو ہمیں نجات دے، برحمتی کا، اپنی رحمت کے وسیلے سے۔ تو یہاں پہ اللہ کو واسطہ دیا انہوں نے، کس کا؟ اللہ کی رحمت کا۔ جیسے ہمارے نبی کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو اے اللہ ہمیں تو نجات دے اپنی رحمت کے وسیلے سے ان کافر لوگوں سے۔
آیت نمبر 87 وَأَوْحَيْنَا، واو کا معنی کیا؟ اور، اوحینا ہم نے وحی کی، الی موسیٰ موسیٰ کی طرف، وَأَخِيهِ اور اس کے بھائی کی طرف، کیا نام تھا؟ ہارون۔ کیا وحی کی؟ ان کے، یہ ان تفسیریہ ہے، یعنی کہ اس وحی کی وضاحت ہے جو وحی ہوئی، ان کے تبوّا، تم دونوں ٹھکانہ مقرر کر لو۔ تبوّا یہ بھی دو کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، تم دونوں ٹھکانہ مقرر کر لو، تم دونوں ٹھکانہ بنا لو، لِقَوْمِكُمَا اپنی قوم کے لیے، تین الفاظ ہیں، لام کے لیے، کما تم دونوں، قوم قوم، تم دونوں ٹھکانہ مقرر کر لو اپنی قوم کے لیے بھی، مصر میں، بیوتن، کس کو؟ کئی گھروں کو، کچھ گھروں کو، بیوت جمع ہے کس کی؟ بیتن کی، کئی گھروں کو، وَجْعَلُوا اور تم بناؤ، بیوتکم اپنے گھروں کو، کیا بناؤ؟ قبلتن، قبلہ رخ، کیا بناؤ؟ قبلہ رخ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، واو کا معنی اور، اقیموا تم قائم کرو، الصلاۃ نماز کو، وَبَشِّرْ اور تو خوشخبری دے دے، المؤمنین ایمان لانے والوں کو۔ اس آیت کی کیا تفسیر ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور ان کے بھائی کی طرف کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر مقرر کر لو، ان کو ٹھکانہ مقرر کر لو۔ اچھا، مصر کا معنی یہ کیا ہوتا ہے؟ شہر۔ ایک مصر ملک کا نام ہے اور ایک کسی بھی شہر کو مصر کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ مصر سے مراد مصر ملک ہے یا مصر سے مراد یہاں پہ شہر ہے؟ یہاں پہ ملک ہے، کیونکہ اس لیے ہے بھی مصرا، اگر ہوتا شہر تو نہ تھا بھی مصرن، ٹھیک ہے، یہاں پہ غیر منصرف ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر مقرر کر لو، کس کام کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ احسان کیا کہ پوری زمین ہی مسجد ہے، ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر مسجد نہیں ہے تو ہم کسی میدان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، دکان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر یہ واجب تھا کہ عبادت کے لیے عبادت خانے میں جائیں، گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن جب یہ حالات پیدا ہوئے، انہوں نے اللہ سے دعائیں کی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور ان ایمرجنسی حالات میں ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ چند گھروں کو ٹھکانہ مقرر کر لیں، ان کے وہاں پہ آ کے نماز پڑھا کریں۔ سر عام نماز تو نہیں پڑھ سکتے، فرعون کی طرف سے نگرانی ہو رہی ہے، کچھ خفیہ گھر مقرر کر لیے جائیں، وہاں با جماعت نماز پڑھی جائے، اور اس سے پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کس قدر ضروری ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر لو، گھروں کی ترتیب ایسی ہو کہ قبلہ رخ ہو، تاکہ کسی بھی گھر کو ٹھکانہ بنانا پڑ جائے، عبادت خانہ بنانا پڑ جائے تو وہ گھر کی سیٹنگ پہلے سے ایسی ہو کہ وہ عبادت خانہ بن سکے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی نہیں ہے، نماز قائم کرنی ہے، ان کے جماعت کے ساتھ، وقت پہ، شرائط کا اعتبار کرتے ہوئے اور ارکان کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں، کیا؟ کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو غلبہ دے گا، فتح ملے گی، اور آخرت میں ان کو جنت ملے گی۔ یہ آیت واضح ہو گئی۔ آیت نمبر 88 وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو نے، آتیتا، تو نے دیا ہے، فرعون کو، وملأہ، اور اس کے سرداروں کو، زینتاً، کیا دی ہے؟ بہت سی زینت، واموالاً، اور کئی مال، اموال کس کی جمع ہے؟ مالوں کی، فی الحیات دنیا، اس دنیاوی زندگی میں، ربنا، اے ہمارے رب، لی، تاکہ
یضلوا وہ گمراہ کریں، عن سبیلی کا تیرے راستے سے، ربنا اے ہمارے رب، اطمس تو مٹا دے، علی اموالہم ان کے مالوں کو، واشدد اور تو سخت کر دے، علی قلوبہم ان کے دلوں کو، قلوب قلب ان کی جمع ہے، فلا یؤمنوا بس یہ ایمان نہ لائیں، حتی یہاں تک کہ یرو یہ دیکھ لیں، العذاب العلیم دردناک عذاب کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ دعا کی ہے، پہلے دعا کی تھی ان کی قوم نے، اب موسیٰ علیہ السلام دعا کر، ربنا اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو بہت مال دیا ہے اور بڑی زیب و زینت دی ہے، بڑی شان سے نکلتے ہیں، بہترین قسم کی سواریاں ہوتی ہیں، بہترین لباس ہوتا ہے، تو نے یا اللہ ان کو دنیاوی زندگی میں بہت مال دیا، بڑی زیب و زینت دی ہے، اے ہمارے رب تاکہ یہ تیرے راستے سے گمراہ کریں، تیرے دین سے لوگوں کو گمراہ کریں، یعنی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پہ ہے اس لیے اللہ ان کو دے رہا ہے، تو پھر وہ ان کی باتیں مانتے ہیں، ان کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ اس لیے یا اللہ درخواست یہ ہے کہ ان کے مالوں کو ختم کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، اب ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے بہت سرکشی کر لی ہے، میں نے بہت سمجھایا ہے، بڑی تبلیغ کی ہے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے، وقالوا مہما تأتینا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنین، موسیٰ تو ایک نہیں کئی نشانیاں لے آ، تیری سب نشانیاں جادو ہیں، تیرا جادو ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، اور سن لے ہم کسی قیمت پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جب قوم اس طرح اعلان کر دے کہ ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں تو پھر نبی یہ دعا کیا کرتا ہے کہ یا اللہ اب پھر ان کے دل سخت کر دے، میں نے بہت سمجھا لیا ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو اب دردناک عذاب ان پہ آنا چاہیے، جب تک آ نہ جائے اب ایمان داخل نہ ہو ان کے دلوں میں۔ اچھا یہاں پہ یہ لیذلوا کی لام کے اوپر ذرا آپ نے غور کرنا ہے، کون سی لام؟ لیذلوا کی لام، اس کے ایک تفسیر میں نے کر دی ہے، وہ تھی لام تعلیل، وہ لام جو وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ اے اللہ تو نے ان کو مال اس لیے دیا ہے تاکہ تیرے راستے سے گمراہ کریں اور لوگوں کے لیے فتنہ بنے، آزمائش بنے۔ ضروری نہیں کہ یہ اعتراض ہو، ضروری نہیں کہ یہ اعتراض ہو اللہ تعالیٰ پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معلوم ہے کہ تو نے مال اس لیے دیا ان کو تاکہ یہ آزمائش بنے، لوگوں کے لیے پتہ چلے کہ ان کی دنیاوی ترقی دیکھ کر کون ان سے متاثر ہوتا ہے اور کون ہے جو توحید پہ رہتا ہے، ایمان پہ رہتا ہے اور ان کی دنیاوی ترقی سے مروب اور متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن یا اللہ اب بہت ہو گیا، اب ان کے مالوں کو مٹا ڈال اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، اور جب تک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ لام کو کہا جائے لام عاقبت، لام عاقبت، کہ یا اللہ تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو بہت سی زینت دی، اموال دیے دنیاوی زندگی میں، اے ہمارے رب اس کی عاقبت یہ ہے، اس کا انجام یہ ہو رہا ہے، نتیجہ اس کا یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا ڈال اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تو یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ آیت نمبر 89 قال اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، قد تحقیق اجیبت قبول کر لی گئی ہے، دعوتکما تم دونوں کی دعا، دعوت کا معنی کیا؟ دعا، فاستقیما پس تم دونوں ڈٹے رہو، پس تم دونوں اچھی طرح قائم رہو، پس دونوں ثابت قدم رہو، ٹھیک ہو گیا؟ فا کا معنی پس، استقیما تم دونوں اچھی طرح قائم رہو، اچھی طرح ڈٹے رہو، اچھی طرح ثابت قدم رہو، ولا اور نہ
تتبعانی، اور تم دونوں ہرگز نہ پیروی کرو. لا کا معنی نہیں، اور آخر میں جو نون آ گیا نا اس کا معنی کیا ہو گیا؟ ہرگز. اور تم ہرگز نہ پیروی کرو سبیل الذین، ان لوگوں کے راستے کی، لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے. اللہ تعالی نے کہا یہاں پہ کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے. کیا دعا تھی؟ کہ یا اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے، تباہ کر دے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے. تو اللہ نے کہا دونوں تمہاری دعائیں کیا ہو گئی ہیں؟ قبول ہو گئی ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ قبولیت فوری ہو، اس لیے تم نے ثابت قدم رہنا ہے، لوگوں کو دعوت دیتے رہنا ہے، حوصلہ نہیں ہارنا. فاستقیما، جیسے پہلے دعوت دیتے رہے ہو، تبلیغ کرتے رہے ہو، اب بھی کرتے رہنا ہے، اور ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا. اور تم نے ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنی جو علم نہیں رکھتے، یعنی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دعا فوراً قبول ہونی چاہیے، ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا، اپنے راستے پہ چلنا ہے. جو کام پہلے کر رہے تھے وہ کرتے رہنا ہے. آیت نمبر 90 واو کا معنی کیا؟ اور. جاوزنا، ہم نے پار کیا، ہم نے پار کیا، بی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو. بی بنی، یہ با الگ ہے اور بنی الگ ہے، اور بنی اصل میں تھا بنین، بنین بیٹے، ابن ان کی جمع، اسرائیل کے بیٹے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مراد. یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی نسبت سے مشہور ہونے والی قوم. اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پار کرایا، پار کیا، بھی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحرہ سمندر. فاتو، اتبع پیچھا کیا، تعاقب کیا، ہم ان کا، فرعون نے، وجنودہ اور اس کے لشکروں نے. جنود جمع ہے جند ان کی. بغین، سرکشی کرتے ہوئے، وعدون اور ظلم و زیادتی کرتے ہوئے. حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا جب، ادرکا پا لیا ہو اس کو، الغرق ڈوبنے نے. قال، وہ کہنے لگا، آمنتو، میں ایمان لایا، انہو، اس بات پہ کہ بے شک، ہو ضمیر شان ہے، حقیقت یہ ہے، بات یہ ہے، میں ایمان لایا اس بات پہ کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. بریکٹ میں آگے کیا ہوگا؟ حق، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود، کوئی سچا معبود، نہیں ہے کوئی برحق معبود، الا، مگر، الذی، وہ جو، آمنت، ایمان لائے ہیں، بھی، جس پہ، بنو اسرائیل، بنی اسرائیل، وانا، اور میں، من المسلمین، اسلام لانے والوں میں سے ہوں، فرما بردار ہونے والوں میں سے ہوں. اللہ رب العزت نے یہاں پہ وعدے کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا. تو بہت بڑا واقعہ ہے جس کو اللہ نے مختصر کر دیا. یہاں پہ قرآن کریم قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ بنی اسرائیل کو رات کے اندھیرے میں لے کر نکل آئیں مصر سے. آپ کتنی بڑی پلاننگ کی ہوگی موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت وسلم کتنے دنوں میں پلاننگ کی ہوگی کہ ہمارا پیغام لیک نہ ہو، قبطیوں تک نہ پہنچے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کئی لوگ ان کے گھروں میں کام کرتے تھے، پھر بھی بات لیک نہیں ہونی چاہیے. کتنی محنت کی گئی ہوگی. ایک دن مقرر کیا گیا، ایک رات مقرر کی گئی، اور ایک وقت مقرر کیا گیا. تو اس ٹائم پھر یہ سارے نکلے مصر سے، اور ان کا رخ کدھر تھا؟ سمندر کی طرف. گویا کہ سمندر کراس کر کے پھر آگے جانا ہے کس کی طرف؟ شام کی طرف، جو ان کے آباء و اجداد کی زمین تھی. مصر بنی اسرائیل کی حقیقی زمین نہیں تھی. تو جب یہ نکلے کچھ ہی دیر کے بعد فرعون تک یہ بات پہنچ گئی. تو فرعون نے پھر لشکر تیار کیا،
اپنی فوج لی اور ان کا تعاقب کیا. اب آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر وہ بھی سمندر، آگے پانی کا سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر وہ بھی سمندر. تو بنی اسرائیل گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، کہنے لگے موسیٰ یہ کیا بنے گا، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے جانے والے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میرے لیے راستہ بنائے گا، میری رہنمائی کرے گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنا عصا سمندر میں ماریں. مارا تو راستے بن گئے. ان راستوں سے بنی اسرائیل نے سمندر کو کراس کیا. کتنا بڑا انعام اللہ کا، سمندر میں راستے، یعنی کہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا. فرعون اور اس کے لشکروں نے بھی ان کا تعاقب کیا، ان کا بھی راستے تو بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے ہم بھی ان کے پیچھے ہیں، لیکن فرعون اور ان کے لشکروں کا تعاقب جو تھا وہ حق پہ مبنی نہیں تھا، وہ سرکشی پہ مبنی تھا، ظلم و زیادتی پہ مبنی تھا، بلا وجہ تعاقب کر رہے تھے. تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. جب فرعون غرق ہونے لگا اب ایمان لے آیا، کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں اس بات پہ کہ میں معبود نہیں ہوں، بلکہ معبود صرف وہ ہے جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں. اس موقع پہ ایک حدیث آتی ہے ترمذی شریف میں، اور شیخ البانی اسے صحیحہ میں لے کر آئے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ جب یہ فرعون غرق ہو رہا تھا تو میں نے سمندر کی کالے رنگ کی مٹی اس کے منہ میں ڈالی کہ کہیں اللہ کی رحمت اس پہ نازل نہ ہو جائے، کہیں اللہ کی رحمت اس پہ نازل نہ ہو جائے. اب دیکھیں آپ آیت نمبر 91 آل-آنا، اب کل بھی بتایا تھا لفظ اصل میں کیا ہے، الآنا، الآن کا معنی ہوتا ہے اب، اور اس سے پہلے حمزہ استفہام کا کیا اب، دونوں حمزوں کو ایک کر دیا گیا، کیا ہو گیا آل-آنا، کیا اب، اور بریکٹ میں یہاں پہ کیا ہوگا، مقدر کیا ہوگا، تؤمنو، اب تو ایمان لاتا ہے. وقد عصیتا، جبکہ وہ حالیہ، جبکہ قد تحقیق عصیتا، تو نے نافرمانی کی، قبلو اس سے پہلے، وکنت، اور تو تھا، من المفسدین، فساد کرنے والوں میں سے. یعنی کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اب تو ایمان لا رہا ہے، اب تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. توبہ کے دروازے کھلے ہیں اس وقت تک جب تک کہ موت نہ آ جائے. جب موت نظر آ جائے، موت کے فرشتے نظر آ جائیں، جب روح حلق میں پہنچ جائے تو پھر توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر توبہ کے دروازے بند ہیں. ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. ان کی کوئی توبہ نہیں ہے جو پوری زندگی جرائم کرتے رہتے ہیں اور جب موت کا وقت آتا ہے پھر کہتے ہیں کہ اب میں نے توبہ کی، اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں. فرمایا اب تم ایمان لاتے ہو جبکہ پوری زندگی تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا. فساد کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کیا، دوسروں کے ایمان لانے میں رکاوٹ بنا، شرک کو اور کفر کو تو نے زمین پہ پھیلائے رکھا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے. آیت نمبر 92 آج کے درس کی آخری آیت، فَالْيَوْمَ، تو اليوم آج، نُنَجِّي، ہم نجات دیں گے، ہم بچائیں گے، کا تجھے، بی بدنی کا، تیرے بدن کے ساتھ، تیرے جسم کے ساتھ، لی تاکہ، تکونا تو ہو جائے، کیا ہو جائے، آیتن، ایک عظیم نشانی، ان کے تنوین کا معنی عظیم، بیچ میں رہ گیا لمن خلفہ کا، تاکہ تو ہو جائے، لمن، ان کے لیے جو، خلفہ کا تیرے پیچھے ہیں، کیا ہو جائے، آیتن، ایک عظیم نشانی، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سے، عن آیاتنا، ہماری آیتوں سے،
لغافلون، البتہ یقیناً غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ اللہ تعالی نے کہا کہ آج ہم تجھے غرق ہونے سے نہیں بچائیں گے، البتہ تیرے جسم کو بچائیں گے، یعنی کہ مرنے کے بعد تیرے جسم کی حفاظت کریں گے۔ آج ہم تجھے بچائیں گے تیرے جسم کے ساتھ، یعنی کہ تیرا جسم وہ سمندر سے نکل کے باہر آئے گا تاکہ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور پھر وہ یہ بات نشر کریں، پھیلائیں اس کو، اور تو عبرت کا نشان بن جائے لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والے ان لوگوں کے لیے بھی جن تک تیرا واقعہ پہنچے گا تو عبرت کا نشان بن جائے۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ فرعون کا جسم آج بھی محفوظ ہے اور مصر کے کسی عجائب گھر میں ہے، لیکن اس کی ہم تائید نہیں کر سکتے، اللہ عالم۔ فرعون کئی ایک تھے، ایک فرعون مرا، دوسرا فرعون آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون سے فرعون ہیں جن کی یہ لاشیں ہیں۔ لیکن اس آیت سے مراد یہ ہے کہ تیرا جسم ایک دفعہ محفوظ ہوگا، باہر آئے گا، لوگ دیکھیں گے، پھر یہ واقعہ پوری دنیا میں پھیلے گا۔ تو یہ واقعے کا پھیل جانا، واقعے کا پہنچ جانا، اسی میں عبرت ہے۔ فَالْيَوْمَ، پس آج، نُنَجِّی کا، ہم تجھے بچائیں گے، بِبَدَنِکَ، تیرے جسم کے ساتھ، یعنی کہ جس میں روح نہیں ہوگی، لِتَکُونَ، تاکہ تو ہو جائے، لمن خلفک، ان کے لیے جو تیرے بعد میں آئیں گے، کیا ہو جائے؟ آیتن، ایک نشانی، ایک عظیم نشانی۔ اور عبرت کی نشانی یہ ہوگی کہ دیکھو، جس نے اپنے رب ہونے کا اعلان کیا تھا، اپنے معبود ہونے کا اعلان کیا تھا، اس کا کیا حشر ہوا۔ تو پتہ چلا کہ نہ فرعون رب تھا، معبود تھا، اور نہ کوئی اور بے شک لوگ ہماری ایسی نشانیوں سے بے خبر ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے، حالانکہ فرعون کے انجام میں لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو ایسے لوگوں کو رب مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید پہ قائم و دائم رکھے، ہر طرح کے کفر و شرک سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی اہل ایمان، اہل اسلام کی مدد فرمائے، اور اہل کفر کو اللہ تعالی ہدایت دے، ورنہ انہیں تباہ و برباد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔